السلام علیکم میرے محترم سامعین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اذان کی بے حرمتی کا وبال۔ ایک شخص کا واقعہ۔ اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لیے گئے کہ آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا، اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نیک صالحہ تو نہیں تھیں، بے نمازی تھیں، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے، شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا ہے، وہ یہ کہ وہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھیں۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور اس کے وقت اس پر گرام میں ایک رقاصہ ایک خاص گانا گا رہی تھیں، اور وہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی، اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز بند کر دو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے کہا، اماں، اذان تو روزانہ ہوتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے اس کا سن کر کہا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے، یہ اسی گناہ کا وبال اور عذاب ہے۔ اسی لیے اس نے اللہ کی اذان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب ہوا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو نیکی دے، نیک توفیق دے۔ یا اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے والا بنا دے، اپنا خوف پیدا کر دے ہم مسلمان بھائیوں کے دلوں میں۔ آمین ثم آمین۔ یہ واقعات ہمارے لیے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ ہم عبرت لیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود، ذکر کرنے کے باوجود، تلاوت کرنے کے باوجود خدا نخواستہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا تو قبر میں جاتے ہی عذاب ہو سکتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اس کو گناہ سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس گناہ کو ہم غیرنا سمجھیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا حال ہے، تو وہ کیا توبہ کریں گے؟ اور اگر گناہ سمجھ کر پھر بھی نہ چھوڑا تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے کہ کسی عمل کو گناہ سمجھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ عمل چھوڑنے کی چیز ہے، کرنے کی چیز ہے، لیکن ہم معمولی بہانوں کی خاطر، بچوں کی وجہ سے، بیوی کے نہ ماننے کی وجہ سے، بچوں کے ادھر ادھر جانے کے بہانے اور نامعلوم ہم نے ان کو رکھنے کے اور دیکھنے کے لیے کتنے عذاب اور بہانے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی بہانے سے چوری حلال نہیں ہو سکتی، کسی بہانے سے شراب نوشی حلال نہیں ہو سکتی، اسی طرح ٹی وی کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہ تو چھوڑنا ہی پڑے گا، اور جو چھوڑے گا وہی نجات پائے گا، وہی عافیت میں آئے گا، اور جو کرتا رہے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ بے شک میرے پیارے مومنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کی باتیں کرو، نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ آمین ثم آمین۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو ہٹا دیجیے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دے دیں، اس کو اس کی قبر تک پہنچا دیں اور یہ فریضہ ادا کر لیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر بعد دیکھا کہ وہ سب گنہگاروں کو اچانک میت کا محاصرہ کرنے میں جمع ہو گئے۔ بس ہم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، اس نے اپنا فضل فرمایا، ہم تم لوگ اس کو غسل اور کفن دے دو۔ چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اس قبرستان کے لیے گئے اور جا کر اس کو قبر میں اتار دیا۔ جس وقت قبر میں اتارا تو دیکھا کہ وہ سب
کن کھجوریں ایک کونے میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔